یہودی آئے عمر بن خطاب کے پاس رضی اللہ عنہ، کہتے آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. آپ کے پاس جو کتاب ہے نا اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس میں کیسی آیت ہے اے خلیفۃ المسلمین، اگر یہ آیت یہودیوں پر نازل ہو جاتی نا تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں ایو آیہ، کون سی آیت؟ یہودی نے کیا پڑھ کے سنایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ دین کے معاملات اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے دین کا کوئی حصہ چھپایا فہو من افر الفریا، کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. اور اگر سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے تو اس جھوٹ کو بولنے والا بھی کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی ذات کا بھی اعتماد نہیں کرتا، اس کی زبان کا بھی اعتماد نہیں کرتا. بدعت کیا ہے؟ بدعت کا مطلب میں تعریف نہیں مفہوم پیش کر دیتا ہوں. بدعتی سمجھتا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں چھپا دی تھیں، میں اس کو واضح کر رہا ہوں. اسلام میں کچھ نقص رہ گیا تھا، میں اسے مکمل کر رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی کتنی رکھی ہے. ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعت حتی یدعها. ساری رات سجدے میں پڑا رہے بدعتی، ہزار دانوں پہ تسبیح چلاتا رہے، جب تک بدعت چھوڑے گا نہیں اس کی اللہ توبہ قبول ہی نہیں کرتے، اس کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت یہ میری اور آپ کی نجات کی ایک بہت خوبصورت راہ ہے. اور کہنے والے نے سچ کہا، السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. یہ تو نوح کی کشتی ہے، جو بیٹھ گیا تھا وہی بچا تھا، باقی سب ڈوب گئے تھے. جو اللہ کے رسول کی ذات کو سچا مانتا ہے، بات کو سچا مانتا ہے اور اسی کو ہی پسند کرتا ہے وہ نجات پا جائے گا. جو اس میں نقص اور خلل پیدا کرتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا.